رشتوں کو جوڑنا، رشتے جوڑنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، اور ڈر کر کے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا، یہی تو ہے اللہ سے ڈرنا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور آگے فرمایا، اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ نے جو اس کو دیا ہے ان میں سے چھپے طور پر، ظاہری طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے عاقبت یعنی جنت ہے۔ جیسے کہ آگے فرمایا، جنت عدن يدخلون ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذريتهم، ہمیشہ کے رہنے والے باغات ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی باغات ہیں، اور ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب کرے گا۔ کن کے لیے؟ سب سے پہلی چیز رشتوں کو جوڑتے ہیں، سب سے پہلی چیز رشتوں کو جوڑتے ہیں، دوسری چیز اللہ سے ڈرتے ہیں، تیسری چیز اللہ کی رضا کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، چوتھی چیز نماز کو قائم کرتے ہیں، اور پانچویں چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھٹی چیز کیا ہے؟ برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ تو یہ 6 چیز ہیں، اگر انسان کے اندر یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی کے برعکس جو لوگ اللہ کی ان اعمال کو نہیں کرتا، جیسا کہ بتایا گیا اللہ سے ڈرنا، رشتوں کو جوڑنا، اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اللہ کا خوف نہیں رکھتا اور صبر نہیں کرتا، اسی طریقے سے نماز قائم نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، تو پھر ان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپنایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رزق کو کوساوا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کوشادہ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالی جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور گھٹا دیتا ہے، یعنی جب جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جب جس کے لیے چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے، بہت ہی تھوڑا سامان ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء اکرام کو مبعوث فرمائے، تمام کے تمام اولاد والے، ذریت والے، خاندان والے تھے۔ تمام انبیاء، تمام نبی، تمام رسل کیا تھے؟ وہ اولاد والے، خاندان والے۔ آئیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، یعنی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے کہتے ہیں
کہ ہم آپ سے پہلے بہت سے نبی بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. اس آیت سے ان لوگوں کے چہرے پر تھپڑ ہے جو لوگ نبیوں کو اور خاص کر کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر شمار نہیں کرتے, انسان شمار نہیں کرتے. انہیں کیا بولتے؟ فرشتے, نور بولتے اسے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نور سے بنایا. اب اگر کوئی فرشتہ ہو, نور سے بنایا ہوا ہو, ان کے بیوی بچوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے اور آپ بھی جو ہے کیا ہے؟ بیوی بچے والے. یعنی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان والا بنایا تھا. اب جس کا خاندان ہو, بیوی بچہ ہو, وہ پھر کیسے فرشتہ ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز, رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا, نبیوں کا سلسلہ جو جاری کیا, اس کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو ہدایت کی طرف بلانا. اور ایک دوسرے کو ہدایت کی طرف اسی وقت بلا سکتا ہے جب ان کی حقیقت کو جانتا ہو, ان کے مزاج کو جانتا ہو, اور وہ کیسا ہوتا ہے, ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے, تمام چیز کو جانتا ہو. جب اس کو آسانی سے اس کی طرف ہدایت کی طرف اس کو بلا سکتا ہے. تو اگر کوئی فرشتہ ہی آتا تو پھر انسان کے جو چلنے پھرنے کے جو عادات ہوا کرتے ہیں, ان کے بسنے کا جو انداز ہوا کرتا ہے, اس کا کچھ الگ ہی ہوتا. اب فرشتہ آ کر اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا. تو پتہ یہ چلا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسل آئے, اور آپ بھی تمام کے تمام کیا تھے؟ اولاد والے تھے, ذریت والے تھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے جو اعمال ہوا کرتے ہیں ان کی مثال دی ہے. کس سے؟ راکھ سے. راکھ بولے تو جب لکڑی جلائی جاتی ہے تو جلنے کے بعد جو چیز بچتی ہے اس کو راکھ بولتے. اس کی مثال دیا ہے. کن کے اعمال کو؟ کافروں کے اعمال کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرہن اشتدت به الریح فی یوم عاصف ولا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا, جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں اپنایا اور نہ ہی اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. ان کی مثال, ان کے اعمال کی مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے, جو بھی انہوں نے کیا ان میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے. یہی دور کی گمراہی ہے. یعنی اب وہ راکھ ہے, جلی ہوئی چیز جو ہے, اگر آندھی آئے تو وہ چیز وہیں پہ موجود رہے گی نہیں, بلکہ بکھر جائے گا اور کہاں کہاں چلا جائے گا, ان کو کوئی وجود ہی نہیں رہے گا, بلکہ وہ ختم ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے کافر کی اعمال ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو کل قیامت کے دن بخیر دے گا اور ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے قصے کو بیان کیا کل قیامت کے دن, جب جہنمی لوگ شیطان سے کہیں گے یا ان کے پیروکاروں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے کیا کر, تھوڑا سا ہیلپ کر, مدد کر, یا ہماری خیر گیری کر. اس دن جو شیطان ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے تم کو اپنے بس میں نہیں کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو کیسے بیان فرمایا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ولا تلوموني ولوموا انفسكم. جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا. شیطان اس دن جہنمیوں سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا یا وعدہ دیا تھا, اور میں نے تم سے جو وعدہ کیے تھے ان کا خلاف کیا. اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف سے ان کے برعکس کیا.
اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر چکا تھا کہ تم یہ کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اس کے برخلاف کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو میں نے کیا کیا، اس کے برخلاف والے کام کا تم کو کرنے کے لیے کہا اور تم نے اس کو کر لیا، تو میں نے اس کا خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ اٹھا ہی نہیں۔ شیطان کیا کہے گا، میں نے تم کو دباؤ دے کر کے، پریشر دے کر کے تم کو کسی کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہاں میں نے تو تمہیں پکارا تھا، صرف میں نے تم کو پکارا تھا، میں نے تم کو کہا تھا اور تم نے میری بات مان لی۔ پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ۔ اس دن شیطان کہے گا تم مجھے الزام نہ لگاؤ، میں نے تم کو کہا تھا، میں نے تم کو کہا تھا لیکن تم نے مان لی تھی، لیکن تمہارا وعدہ اللہ کے ساتھ تھا، تم نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے آیا، بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مجھے مت کہو، میں نے تم کو کچھ نہیں کیا، اور میں نے نہ ہی تم کو دباؤ دے کر کے، پریشر دے کر کے تم کو اپنے بس میں بنایا، نہیں، میں نے تم کو صرف کہا تھا، پکارا تھا، لیکن تم نے میری بات مان لی۔ تم مجھے برا بلا مت کہو، بلکہ اپنے آپ کو برا بلا کہو۔ نہ میں تمہارا فریاد رسوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ اب یہاں پر میں تم کو کسی چیز کی ہیلپ نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم میرے ہیلپ سے تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ میں تو سیرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ دیکھیے اور ایک بات کہہ دی انہوں نے، شیطان کہے گا، کیا کہے گا کہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تم مجھے مانتے تھے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میری باتوں کو پر عمل کرتے تھے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کل قیامت کے دن جو شیطان ہوگا وہ اپنے دامن کو جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں کہ میں نے تم کو کچھ نہیں کیا، میں نے تم کو پکارا تھا، تم نے میری بات مان لی، اس لیے آج میں تمہارا کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کیا تھا لیکن تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے جو برے کلمات ہیں یا کلمہ سو جس کو کہتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے۔ ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ دیا گیا، اسے کچھ سے بات تو نہیں، یعنی جو گندے چیزیں یا گندے درخت کی مثال دیا کہ وہ اندر تک نہیں جاتا بلکہ اوپر رہتا، تھوڑا سا ہلائے تو وہ اکھڑ جاتا۔ یعنی برے کام کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ برا انسان جو ہے یا توحید کے اوپر ایمان نہیں لاتا یا اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، ان کی مثال دی ہے، ان کافروں کی مثال دی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے اچھی سزر اور اچھی بات، گویا کہ حدیث کے اندر ہے کہ کھجور کے درخت کا مثال دیا گیا کہ ہمیشہ اس کے اندر پھل لگا رہتا ہے یا پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا، آسمان کو اوپر اٹھا دیا، اسی طریقے سے گویا کہ انسان کی ضروریات کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو عطا کیا۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس سے پہلی تھوڑا سا اور آیت ہے، کیا فرمایا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی چیزیں دی، اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی چیزوں میں سے دی، یعنی تم نے جو جو چیز چاہے
وہ چیزیں تم کو عطا کی. اس کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسانات کو گننا چاہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کو گننا چاہو تو تم اسے گن نہیں سکتے, اسے شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان ظلوما کفورا, یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. تو انسان کیا ہے؟ ظالم ہے, ظلم کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نیکوکاروں کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کافروں کا ذکر کیا گیا کہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر کہیں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے یا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے, ہم نیک کام کر لیں گے اور پھر جنتیوں میں سے ہو جائیں گے. اسی چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم من زوال. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ اس کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دے, تھوڑا سا مہلت دے دے تو ہم تیری تبلیغ مان لیں گے اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں گے. اس دن کیا کہیں گے کون لوگ؟ ظالم لوگ, گنہگار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے, تھوڑا ہی صحیح مہلت دے دے, ہم تیری تبلیغ کو تیری باتوں کو مان لیں گے اور تیرے جو پیغمبروں کی تابعداری کریں گے. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا آج تو قسمیں کھا رہا اور کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تم نے قسمیں نہیں کھائی تھی, تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں, یعنی اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس کے ظلم کے بارے میں بہت ساری اور بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے ظالموں کو کوئی سفارش کام نہیں چلے گا بلکہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ان اللہ عزیز ذو انتقام. آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا, اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا اور نبیوں سے جو وعدہ کیا تو اس کے خلاف کرے گا, بلکہ جو وعدہ کر چکا ہے اسی کے مطابق حق عمل میں لائے گا, یعنی کافر کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور مومنوں کو جنت نصیب کر دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور شکر گزاری اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں ان پر جو شکر کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائی ہوئے راستے پر چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ, ایمان بالخیر کے ساتھ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.